الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے بعد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج کا عنوان اسلامی نظام کی ضرورت۔ اسلامی نظام کیا ہے اور اس کی اہمیت، افادیت، ضرورت کتنی ہے، اس بارے میں ہم تمام سنی بھائیوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ فخر بجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کچھ طلب کیے مانگے اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، جہاں ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے دونوں کانوں میں اذان و اقامت دے دی گئی۔ لاشعوری طور پر ہمارے ذہن و دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی عظمت بٹھا دی گئی، لیکن ہم جیسے ہی جوان ہوئے تو دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی نیرنگیوں میں، دنیا کے تماشوں میں گم ہو گئے۔ لیکن وہ جو اذان دی گئی تھی وہ ہمارے پیچھے ہے ابھی تک، اور یہ بتا رہی ہے کہ ایک دن یہ اذان دی گئی ہے، ایک دن نماز پڑھی جائے گی۔ یہ اذان سے نماز کا جو وقفہ ہے وہ پورا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جن اور انس کے پیدائش کا مقصد اللہ نے خود بیان کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، بیکار کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ ہم جو دنیا کے تماشے لگا کے بیٹھے ہیں اور دنیا میں ہم گم ہوتے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے دنیا ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کبھی ہم کو چھوڑتی بھی نہیں۔
کبھی ہمارے پروگرام مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس پر آپ غور فرمائیے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بات کوئی مذہب نہیں دلاتا آپ کو یاد، کیونکہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ ذہن میں آپ بٹھا لیجئے کہ صرف مذہب ہے، دین ہے، طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اللہ کے پاس دین ہے، مذہب ہے، دھرم ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور میں نے گزشتہ اسی اجتماع میں حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف حدیث کی کتاب الدین سے میں نے یہ بھی آپ کو قرآن کی روشنی میں اور حضرت کے قول کی روشنی میں سنا چکا ہوں کہ اسلام سے ہٹ کے کوئی اگر دین کو پر چلے گا یا اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ فلاں دین اچھا ہے، فلاں دین حق ہے، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی خواہش کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں نا وہ دین اچھا ہے، وہ دین میں بھی اچھا ہے۔ اچھا حق ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ آج دنیا کے نیرنگیوں میں، دنیا کی باتوں میں انہوں بڑے اسکالر، انہوں بڑے معلوماتی وہ ہے جو اسلام سے محبت کرتا ہے، نہ صرف اسلام سے محبت کرتا ہے، دوسرے دین، دوسرے مذہب کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ عموماً یہ ذہن بنایا جاتا ہے ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، مگر ہمارے اسلام میں ساری اچھی چیزیں۔ یہ اچھی بری کا چکر میں نہ بجائیے۔ جیسا یہاں بولتے نا کسی کو برا نہیں بولنا، تو ہم تو بول رہے ہیں کہ ہم اچھی طرف آگے، ہم برا بولتے نہیں، ہم بول رہے ہیں اسلام اچھا ہے اور اللہ کو پسند ہے، اللہ اسلام سے محبت رکھتا ہے، تو اب اللہ کے ماننے والے تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اسلام سے محبت کریں، اس کی وفاداری کریں۔ تو اسلام کیا ہے سمجھنا اس دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کو ہمارے گھر والے، ہمارے پہلے تو ماں باپ نہیں چھوڑتے۔ ماں باپ کا یہ حال ہے کہ بچہ ذرا داڑھی چھوڑا، ارے بڈھا ہو گیا، کون دیں گا بیٹی تیرے کو؟ اب دینے والے بیٹی بچے کو دے رہے ہیں، داڑھی کو دے رہے ہیں۔ تو آپ بولو یہ اسلام سے محبت کی علامت ہے؟ ذرا بچہ مسجد کو جانے لگا، نماز پڑھنے لگا، ارے ابھی سے تو ملا بن گیا۔ بچوں کو پسیمت کون کر رہے ہیں؟ ماں باپ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ وہ ہے کہ پیدا ہوئے بچے کو بھی سرکار کے گود میں لا کے کہنا یا رسول اللہ اس کو قبول کر لو، آپ جنگ میں جا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیا کرے گا جنگ میں، کون سا لڑے گا، کون سا ماہر جنگ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں لیکن میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں آپ کی گود میں ڈالتی ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ پر کوئی تیر آ جائے تو اس کو سامنے کر دینا۔ یہ ہے اسلام کی محبت، یہ نہیں ہے بیٹے فجر کی نماز مت پڑھ، سردی بہت ہے، کہاں جا رہا مسجد کو۔ یہ ماں باپ نہیں ہے۔ بیٹا اجتماع میں کہاں جا رہا، یہ حدیث پڑھ کے کیا کرتا، قرآن سن کے کیا کرتا، تیرے کو آگے بڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، کمانا ہے، بیٹا یہاں نہیں اور وہاں نہیں جانا، وہ جلسے میں کیوں گیا، وقت خراب ہو گیا، اتنے دیر بیٹھتے کیا، سونا نہیں ہے کیا۔ مگر یہی بچہ اگر دبئی کو گیا، شارجہ کو گیا، لندن کو گیا، امریکہ کو گیا، جاپان کو گیا، تو پھر ماں باپ نہیں بولتے ہمارے کو کون پالے گا۔ یہی بچہ یہاں رہا تو اس کو اجتماع میں جانے نہیں دے رہے،
نماز کے لیے مسجد کو جانے نہیں دے رہے، اس کو دین کے جلسے میں جانے نہیں دے رہے، اس کو بول رہے ہیں کہ تو داڑھی چھوڑا تو بڈھا ہو گیا، اس کو بول رہے ہیں کہ جو نماز پڑھا تو ملا ہو گیا، اس کو روک رہے ہیں ہر چیز سے۔ قرآن پڑھا تو ابھی یہی کیا لے کے بیٹھا ہے؟ ہاں سیریلہ دیکھا تو کچھ نہیں بولتے، کارٹونہ دیکھا تو کچھ نہیں بولتے، بلکہ آج کل کے ماں باپ چھوٹے بچے کو کارٹونہ دکھاتے ہوئے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب اس کا ذہن کیا بنے گا؟ نہیں، انہیں وہ ویڈیو دیکھ کے ہی کھاتا کہتے۔ تو یہ ہے ماں باپ کی تربیت، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کیا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو باتیں بہت تو بڑی ہے، جب انہیں جوان ہوں گا ایسے عالم میں تو کیا بنے گا؟ سوائے لبرزم کے، مذہب بیزار کے، نماز چھوڑنے کے، جھوٹ بولنے کے، سود کھانے کے، رشوت کھانے کے، پیسہ کمانے کے سوا کیا بنے گا؟ یہ آج کل کے ماں باپ کی تربیت ہے۔ یہ آج کل کے ماں باپ لوگ، میں ایسا بیان کرتا ہوں تو لوگ چڑھتے ہیں کہ بھئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا، کیا مولا کرنا، ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا جو رسول پاک کے وفادار ہیں اور اپنے بچوں کو سرکار کا وفادار بناتے ہیں اور اسلام سے وابستہ رکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، نہیں ہے، لیکن کثرت ان لوگوں کی ہو گئی ہے جو اسلام بیزار ہیں۔ ہمارے گھروں میں ٹی ویاں دیکھے جا رہے ہیں، اس میں پکچراں دیکھے جا رہے ہیں، سیریلاں، ویڈیو میں سیریلاں دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وہی نقشہ ہمارے گھر میں ہو رہا۔ نہ بڑے بھائی کی قدر ہے، نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ جو ہے رشتہ داروں کی کوئی نہیں ہے، ان کو انہیں جواب دے رہا، ان کو ان کے جواب دے رہا، معاملی 500 روپے کے واسطے قتل ہو جا رہا، 800 گز کی زمین کے واسطے قتل ہو جا رہا ہے۔ یہ جو ذہن ہمارا بن رہا ہے یہ اسلام سے دوری ہے، کیونکہ ہم اسلام کو پہچانے نہیں۔ اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کے قوانین کو، اسلام کے اصولوں کو، اسلام کی لا کو مٹانے کی آج سے نہیں، جب سے سرکار نے اسلام کی لا کا اعلان کیا ہے، جب سے مخالفت ہو رہی ہے۔ اور ہم مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کیے، اس لیے سرکار دو عالم نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی طبیعت کو شریعت پہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ طبیعت نہیں، میرا دل چاہا، میری مرضی نہیں، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، رسول اللہ کی مرضی، اسلام کی مرضی، قانون شریعت کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کی مرضی، رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کی مرضی۔ اس پر آپ کی میں توجہ مبذول کروا رہا ہوں، اس لیے اسلامی نظام کی کیا اہمیت ہے اس وقت ہر گھر کے ایک ایک بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ خالی کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سمجھ گئے کہ ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی کچھ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسلامی قوانین پر صحابہ اکرام چل کے بتا دیے۔ صحابہ تو ایسے ہوتے تھے کہ خود آ کے کہتے تھے کہ ہم سے یہ چیز ہو گئی ہے، ہم کو جو ہے سزا دو۔ اتنا جذبہ سرکار نے پیدا کر دیا تھا۔ آج ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہ کر کے شرمندہ رہتے تھے۔ تو ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ 1400 سال میں کتنے رنگ ہم بدلتے گئے، اور آج تو ہمارے گھروں کا نقشہ یہ ہے کہ صرف بعض گھروں میں 5 وقت کی نماز ہو رہی، بعض میں 4 وقت، بعض میں تو ہو رہی چلی نماز، کوئی جمعہ پڑھ لیا، کوئی عیدین پڑھ لیا، اور باقی ہماری پوری جو ہے ویڈیو میں اور تمام لبرزم کے چیزوں میں دیکھنے میں اور تمام جو ہے آلتو فالتو لوگوں میں ہمارے اوقات گزر رہے ہیں، اور اسلامی قوانین، اسلامی ضوابط، اسلامی اصولوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ظلم ہے۔ اگر ایسا سوچنا اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں نا، اسلام کی جو تعزیرات ہیں،
اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کا جو لا ہے، اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہے، وہ انسانیت کی ہمدردی کے لیے ہے۔ غور کرنا، آپ مسلمان، میں غیروں سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اسلام کا ایک ایک قانون، اسلام کا ایک ایک ضابطہ انسانوں کی ہمدردی کے لیے۔ خود ابھی مولانا باقر صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر دینا ہر مومن پر فرض ہے، یہ بتا رہے تھے مولانا۔ اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار کسی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، سرکار چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو مولانا نے اس کی وضاحت کر دی، وہ سرکار تھے معاف کر سکتے تھے، امتی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ سرکار کے گستاخ کو وہ اشارہ ہو کہ کنایا ہو، وہ واجب القتل ہے۔ یہ ایک مسلمہ قانون ہے ہمارا اسلام کا۔ اب کے دور میں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ مولانا سے پرمیشن لے ہوں، کسی شیخ الاسلام سے پرمیشن لے ہوں، کسی مفتی سے پرمیشن لے ہوں، نہیں، ایمان سے پرمیشن لو، ضمیر سے پرمیشن لو، اور اس کو اپنا اختیار چلتا تو اڑا دینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ حدیث یہ تھی کہ سرکار نے کہا تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے کیا؟ کہ سرکار جو ہے یہ نبیوں کے منصب کے خلافتا کے آنکھوں سے اشارے کرے۔ تو یہ حدیث صحابہ نے اس لیے بیان کی ہے کہ آنے والے جو امتی ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائے کہ کوئی گستاخ رسول ہے، ہمت ہے تو مار دینا اس کو، من سبی نبیًا فاقتلوہ، یہ نعرہ لگا دینا۔ آج کل کے ملاؤں، آج کل کے مولویوں کے بارے میں اسلام اس کو ہی بولتے، اور جب تک کہ اتنی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، ہیلے حوالے کرے تو دیکھ لینا کہ ہمارے کنے ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی سرکار کی رحمت ہے کہ گستاخوں کو قتل کر دینا سرکار کی رحمت ہے۔ آپ بولیے کیسا؟ معافی چاہتا ہوں۔ سرکار کے بے ادبوں، سرکار کی توہین کرنے والوں، سرکار کی شان میں بدتمیزی کرنے والوں، گستاخان رسول، شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یہ بھی رحمت خدا ہے، رحمت رسول ہے۔ آپ بولیے قتل کرنا بھی رحمت ہے، بالکل رحمت ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں اتنا پھوڑا ہوتا ہے، اگر اس کو آپریشن نہیں کرائے، ڈاکٹر بولا اس کو آپریشن مت کراؤ، اس کو یہی ختم کر دو، تو پھر آگے یہ جرثومے میں آگے نہیں بڑھیں گے، یہ بیکٹیریا آگے نہیں پھیلے گا۔ تو اب یہ رحمت کی بات ہے نہیں، آپ ڈاکٹر کو ظالم کہیں گے؟ ڈاکٹر آپ کے جسم کو بچا رہا ہے، تو گستاخ رسول کا جو جرثومہ جب پھیلے گا سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے سرکار کی رحمت یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ سمجھے تم کیا ہے؟ اسلام کو سمجھے تم؟ اسلام کا ایک ایک قانون، ایک ایک لا، اسلام کا ایک ایک ضابطہ اللہ رسول کے منشے سے بنا ہے، اور جو اللہ رسول کے منشے سے بنا ہے وہاں انسانیت کا گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن اسلام کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کو کہا جاتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو۔ یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اجتماع میں آئیے، دور کدھر چلے گیا دیکھ لو۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، آپ سے مطلب تمام مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، تو جہاں یہ ہمارے کو ڈھاک ڈالی گئی اور کئی لوگ گمراہ ہو گئے، کئی لوگ جہنم رسید ہو گئے، سعودیہ میں گئے جا کے جہنم رسید ہو گئے، وہاں کے لاکھوں وہ لوگوں نے جو ہے عبد الوہاب نجدی کو
یہودیوں نے اور نصرانیوں نے سہارا دیا، اور وہ عبد الوہاب نجدی نے یہ لٹیرے سعودیوں کا سہارا لے کر جو حکومت اسلام کے خلاف قائم کی گئی، صحابہ کے مزاروں میں آپ جو ہے بلڈوزر چلایا گیا اور صحابہ کے 60,000 صحابہ کے مزاروں کو توڑا گیا، مسمار کیا گیا، اس میں گندگی بھر دی گئی۔ یا جناب ہمارے پرانے رکن جناب محی الدین صاحب مدینے میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو ان سے، یہ ہمارے سید محی الدین صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہمارے بہت پرانے رکن ہیں، ہمارے اس جماعت کے قائم ہونے کے جب سے ہے، مگر ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ سرکار کی قربتوں میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ وہاں کیا حال ہے، ہاں کیا کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ جب ایک دفعہ بارش ہوئی تو پانی اتنا اندر خبروں میں گھس گیا، پانی کے اوپر صحابہ کی مزاریں تیر رہی تھی، کفن میلا نہیں تھا۔ یہ بھی منظر انہوں نے دیکھ چکا ہے، پوچھو ان سے آپ۔ اب ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ اولیاء اپنی خبر میں زندہ ہیں؟ تو صحابہ تو سب سے بڑے ولی ہیں، اور وہاں بلڈوزر چلا کے انہوں نے صحابہ کی مزاروں میں غلاظت بھر دی، اس کے بعد قانون تبدیل کیا انہوں نے، اور تمام طائف میں کئی علماء کو کئی مسلمانوں کو اس لیے انہوں نے شہید کر دیا کیونکہ وہ یا رسول اللہ بولتے تھے۔ یہ سعودی گورنمنٹ، اس لیے ہم شروع سے بولتے ہیں یہ سعودی یہودی، تو لوگ کمانے کو گئے، میں بولا بھائی کمائی کا ذرا رکھو، آپ ان کا عقیدہ کیوں لے رہے؟ اب باقر صاحب نے بچ گئے، انہوں بھی تو وہیں جا کے کمائے، اب ہمارے محی الدین صاحب نے بچے ہوئے وہیں تو جا کے کما رہے، مگر عقیدہ یہاں سے لے کے گئے ہو، وہاں سے نہیں لیے۔ ہاں کیونکہ یہ لوگ بحرالعلوم سرکار سے وابستہ ہے، باقر صاحب بحرالعلوم سرکار سے وابستہ ہیں، تو ان محدث دکن کی خانقاہ سے وابستہ ہے، تو مگر وابستہ رہ کے اپنے پیر و مرشدوں کی تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ وہاں بھی گئے تو نظر محدث دکن پہ تھی، نظر بحرالعلوم پہ تھی، اس لیے بچ گئے، اولیاء کی چھتر چھایا میں رہنے سے بچ گئے، ورنہ کئی تو بھٹک گئے ہیں، کئی جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ ہاں اور اتنی جو ہے کئی مسلمانوں کو یہ ابن عبد الوہاب اور اس کا لشکر، یہ سعودیوں نے کئی حافظوں کو، کئی سنی عالموں کو، کئی سنی مسلمانوں کو قتل عام کر دیا۔ ایک میں مکالمہ سناتا ہوں، جب سعود تھا، اس کو جا کے ہمارے عقیدے کا عالم نہیں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے جا سے گفتگو کی اس شاہ سعود سے۔ یہ آپ کو نہیں، میں تحقیقی باتیں ہیں، میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنی سنیت پر قائم رہیں اور ان کی آج بھی مخالفت کریں، لبرلزم کی مخالفت کریں۔ یہ حرام کے جو ہے نا مذہب سے ہٹے ہوئے اسلام سے دور ہے، یہ تو اس سے بحث کرے۔ بول کے طائف میں اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیے، ہزاروں، کیوں کرے؟ تو بولے انہوں جو ہے شرک کر رہے تھے۔ کیا شرک کر رہے تھے؟ تو بولے خبروں کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو بولے سجدہ کرتے ہی شرک ہو جاتا؟ سجدہ کرے تو شرک ہو جاتا؟ حالانکہ وہ سجدہ نہ سمجھ نزدی، وہ تو سجدہ ہوتا ہی نہیں، لیکن پھر بات ایسی چلی کہ سجدہ ہونے سے ہے تو پھر یہ بات ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتی ہے یا صرف خبر کے پر ہی ہوتی؟ وہیں جھکے تو جھکتا ہی شرک ہوتا کیا؟ انہوں نے یہ گفتگو کی، وہ عالم صاحب اپنے مسلک کے نہیں ہے، دوسرے مسلک کے، انہوں نے یہ بحث کی شاہ سعود سے، تو انہیں بولا ہو جھکتے ہو گئی، تو پھر قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن ہی خود کہہ رہا ہے نا، قرآن ہی خود کہہ رہا ہے نا کہ حضرت یوسف کے سامنے ان کے ماں باپ، ان کے بھائی جھک کے سجدہ کرے، خاموش ہو گیا۔ جب غیر ایسی دلیل دے سکتا ہے تو پھر ہمارے علماء کیسی نہیں دلیل دے سکتے ہوں گے؟ بھائی آپ کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام کے قوانین کو کہا گیا یہ ظلم ہے، اسلام کی لا کو کہا گیا کہ یہ ظالمانہ رویہ ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دینا،
संसार कर देना, हालांकि ये तमाम चीज़ें रहमत ही रहमत है। इस पर अलग अलग बहस की जाती है। मुख्तसर वक्त में अब मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक चीज़ पर, एक एक ज़ाब्ते पर हम काफ़ी और शाफी बहस कर सकते हैं। अल्लाह हमारे उलमा की खबरों में करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने इसकी जवाब दे चुके हैं, हमारे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ये काम है कि उलमाए हक के रास्ते पर चले, औलिया के रास्ते पर चले। और हम ये इस्लाम से अब बेजारी का दौर है, तो काया पलट के अल्लाह ने हमारे को बता दिया। अब 31 दिसंबर को क्या हुआ सऊदी अरब में, पढ़ा है अखबार? वही अखबार पढ़ लो तुम सऊदी अरब के। 31 दिसंबर को नंगा नाच लगाया, क्रिसमस डे, और यह कहा गया मीलादे ईसा। मीलादे से नबी से चिढ़ने वाले मीलादे ईसा मना रहे हैं। मीलादे नबी पर कुफ्र का फतवा देने वाले, शिर्क का फतवा देने वाले मीलादे ईसा मना रहे हैं। और वो भी वो ईसा नहीं जो हम जिस ईसा को मानते हैं, वो तो ईसा को क्रिश्चियन खुदा का बेटा कहते हैं। वो शिर्क के फैला रहे हैं। और आपको मालूम है क्रिसमस ट्री हर चौरस्ते पर, हर चौक में, हर जगह लगाई गई। एक एक का जो खर्चा आया है क्रिसमस ट्री का $3000, और सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री जो लगाया गया है $3 मिलियन, $30 मिलियन। लोगों कहां जा रहा है? सबसे बड़ा ट्री जो लगाया गया। ये क्रिसमस डे मनाया गया वहां सऊदीया में, बड़ी शान की गई, खुली शौच पर शराब पीने की इजाजत दी गई, नाच नचाया गया, नंगा क्रिसमस ट्री लगाई गई। अभी भी हमारे सुन्नी भाइयों को होश नहीं आ रहा। अब अल्लाह ने आंखें खोल दी कि नहीं खोल दी? सैनुमा हाल खोले जा रहे हैं, खोल दिए गए हैं, शराब खाने आम है, औरतों को बेपर्दगी की इजाजत है, और जो चाहे हो रहा है। और परसों जो है फिल्मी फेस्टिवल हुआ, इस हिंदुस्तान से भी नाचने गाने वाले पलीता गए। बोला आज भी जो है हमारे लोग सैनुमा देख के वो फुला एक्टर ऐसा, फुला एक्टरों की बात करे। शर्म की बात करो यार, शर्म है। अरे कभी तुम्हारे जबान पे हज़रत उमर का नाम आया? कभी तुम्हारी जबान पे सिद्दीक अकबर का नाम आया? कभी तुम्हारी जबान पे मौला अली का नाम आया? कभी तुम्हारी जबान पे मौला हुसैन का नाम आया? कभी तुम्हारी जबान पे गौसे आजम का नाम आया? कभी तुम्हारी जबान पे ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आया? शर्म करो, तुम लोग एक्टरों के नाम लेते हैं। और आज कितने 80,000 लोग उस फेस्टिवल में नाचे। कलमा तैयबा का जो है वो ओढ़ के झंडा कलमा तैयबा का है, लंगी औरतें कलमा तैयबा का जो ओढ़ के, क्या कहते हैं उसको, बेल्ट लगाते हैं, समझो कलमा तैयबा का। लंगी औरतें कलमा तैयबा का बेल्ट लगा के, झंडे कलमे तैयबा के ला इलाहा इल्लल्लाह के नंगा नाच किया गया, कलमे का तमस्कुर उड़ाया गया, कलमे का मजाक उड़ाया गया। अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, तो भी कब खुलेंगी भाई? इस्लाम से कितनी दूर हो गए। वही सऊदी अरब की जो मिसाल देते थे, इस्लाम वहां से निकला, इस्लाम वहां से निकला। मैं उस जमाने में जो आता था निकल के ख्वाजा के पास आ गया, ख्वाजा ने हमको अता कर दिया। होश के नाखून लीजिए आप हजरात। हमारे अंदर, हमारे घरों में भी लिबरलिज्म आ गया। चाहे अपने जरा औरतों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को देखो टटोल के। इनका बायकाट करना हमारे लिए जरूरी है। इस्लाम को कह रहे हैं कि इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम ऐसा मजहब है। खुद हिंदुस्तान में इस्लाम पर कितनी तनकीदें की जा रही हैं। खुद हिंदुस्तान में कैसे कैसे ड्रामे रचाए जा रहे हैं। खुद हिंदुस्तान में कैसे है। अल्लाह उन उलमा को सलामत रखे जो मुश्किलें और मुसीबतें उठाकर इस्लाम की पाइंदगी की, इस्लाम की जिंदगी की बात कर रहे हैं। ऐसे उलमा को देखिए। हाँ, वहाँ सऊदी अरब में ये तवाइफीन का नाच खुल्लम खुला हुआ। ये जाके जो है यहाँ के एक्टर नाचे वहाँ पर, और लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए। और वही मीलादुन नबी मनाते हैं।
تو فتویٰ شرم کرو. آج یہاں کے بھی مفتی، یہاں کے بھی مفتیوں کو کہہ رہا ہوں، یہاں کے بھی علماء کو کہہ رہا ہوں جو میلاد کے جلوس کے خلاف فتوے جاری کریں، ذرا شرم کرو. کرسمس میں نکل کے مولوی مفتی صاحب دیکھنا تھا آپ کہ مسلمان جو بیکری ہاؤس چلا رہے ہیں کرسمس میں اپنے دکانوں کو سجائے، کیک وہ کرے اور کیسے کیسے گانے جا کے فتح دروازے میں دیکھنا تھا. کہاں ہے؟ جا کے دیکھنا تھا تمام لائبریری، تمام بیکریوں کو کیسا کیسا وہاں پر دھوم مچائی گئی ہے، کیسی روشنی کی گئی ہے. اور ہم غریب لوگ سرکار کی محبت میں جس کی وجہ سے چاند اور سورج بنے، اگر ہمارے گھر پہ ہم روشنی کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو ہم پہ فتوے صادر کرتے ہیں. جاؤ فتویٰ دینا ان سیٹوں پر، جاؤ فتویٰ دینا ان بیکری والوں پر، جاؤ فتویٰ دینا ان جو ہے نا کپڑے بیپاریوں پر جو بڑے بڑے دکانیں سجا کر اتنی لائٹنگ کر رہے ہیں. یہ تو اپنے بیپار کے لیے لائٹنگ کر رہے ہیں، ہم سرکار کی محبت میں لائٹنگ کر رہے ہیں. کرو نا فتویٰ دو نا. اسلام کو کہاں تک مٹائیں گے؟ اسلام مٹنے والا نہیں ہے. اسلام خود اپنی پاور رکھتا ہے اور اسلام کا پاور بتا جائے گا. آپ ساتھ دے نہ دیں، اگر اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے تو عزت نصیب ہو جائے گی، اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے. اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج تک یہودی، نصرانی، کرسچن، لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم اسلام کے پیچھے بڑھا تو اسلام کا کیا بگاڑ لیا. لیکن ہماری یہ خوش نصیبی رہے گی کہ ہم اسلام کے قانون کو، اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے نظام کو، اسلام کے طریقوں کو، اسلام کی طاقتوں کو، اسلام کی قوتوں کو، اسلام کے کمالات کو، اسلام کی بصیرت و بصارت کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسلام کو زندہ باد کے نعرے لگائیں. یہ آپ حضرات کو سنانے کے لیے میں نے یہ اسلامی نظام کی ضرورت پر پہلے ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. ہم اپنے گھر سے بلکہ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا. آج کل بہت سارے لوگ اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھتے، اولیاء اللہ کے طریقے سے نہیں سمجھتے. انہیں کارل مارکس ایسا بولا. ارے انہیں کون بولنے والا؟ یہ بولو اسلام میں صدیق اکبر نے کیا کہا. یہ بولو کہ صدیق عمر، حضرت عمر نے کیا کہا، حضرت عثمان غنی نے کیا کہا، حضرت علی نے کیا کہا، امام حسن نے کیا کہا، امام حسین نے کیا کہا، امیر معاویہ نے کیا کہا. یہ بولو غوث اعظم نے کیا کہا، خواجہ غریب نواز نے کیا کہا، حسن بصری نے کیا کہا، جنید بغدادی نے کیا کہا، حضرت شبلی نے کیا کہا. بولو نا حضرت نظام الدین اولیاء نے کیسا اسلام پھیلایا. یہ بات کرو. حضور بندہ نواز نے کیا لکھا، حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اس کی تو توجہ نہیں ہے. وہ مارکس بولا، لیلن بولا، ٹیلن بولا، انہیں بولا، شیکسپیئر بولا. آگے چکر میں ہاں بڑے سنی بن کے جو ہے ان کی مثالیں دیتے. سنی ہے تو یہ مثال دو، حضرت قاضی ایاز کی مثال دو، امام غزالی کی دو. بتاؤ حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی نے کیا لکھا، امام ربانی مجدد الفسانی نے کیا لکھا. بتاؤ. ابھی آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے، آپ کے ماں باپ خود آپ کو سلا رہے ہیں، بیٹا کما کے لا مگر جلسے میں مت جا، دین کی بات مت کر، چہرے پہ داڑھی مت رکھ، نمازیں مت پڑھ، سو جا. بیوی روک رہی ہے جلسے میں نہ کر، دیر ہوتی. ہاں اگر یہی شوہر آسٹریلیا کو چلے گیا تو نہیں روکتے. ارے کما کے لا رہے ہیں، انہوں عیش کریں گے. یہی تمہارا بیٹا چلے گیا نیوزی لینڈ تو خوش ہوتے ہیں، ہاں بیٹا نیوزی لینڈ سے کمانے گیا. اب جب ماں باپ کے پیر میں درد نہیں ہوتا، ماں کو بیماری آتی، نہ باپ کو بیماری آتی، بھائی کو کچھ کھجلی نہیں ہوتی، بیوی کی کوئی جو ہے آفت نہیں آتی، سسرال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی اجتماع میں آیا تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں.
انہیں جا کے باہر کمایا، 5 سال رہ گیا، امریکہ میں جو لوگ گئے ابھی تک نہیں آئے، پھر ان کا گھر چل رہا، دار چل رہا، پھر ان کا کیسا ہو رہا، یہاں خالی سمے میں کہ تو میری طبیعت خراب رکھی، کہیں کو گیا، ارے اماں، اے میرے ماں، اے میرے باپ، تم کو تو رسول کے قدموں پہ قربان کر دینا ایمان ہے، تم کدھر بات کر رہے؟ کہہ کے باپ، کہہ کی ماں جو اسلام سے روکے، کہہ کی بیوی، کہہ کا بچہ جو اسلام سے روکے، کہہ کا بھائی، کہہ کا دوست جو اسلام سے روکے۔ اسلام تو بتاتا ہے کہ ہماری ہر چیز، یہاں تک ہماری جان، ہمارے رشتہ دار سب رسول کے قدموں پہ قربان ہے، تو جب ہمیں اسلام نصیب ہوتا ہے۔ یہ بات کو آپ ذہن نشین رکھیے اور اس بات پر عمل پیرا ہو جائیے، کیونکہ مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف چیزوں سے ہم کو اسلام سے روکا جا رہا ہے، ہمارے سینوں سے اسلام کی محبت نکالی جا رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے اگر محبت ہے تو اسلام سے محبت ہے۔ اگر آپ اللہ کے سچے ماننے والے ہیں تو آپ بھی اسلام سے محبت رکھیں گے، اسلام کے طریقوں سے محبت رکھیں گے، یہ نہیں بولیں گے اسلام کی سزائیں بہت ظالمانہ ہے، اسلام کے طریقے انسانیت کے خلاف ہے۔ ارے نادان، یہ اسلام نہ میرا بنایا ہوا ہے نہ تیرا بنایا ہے، نہ کسی اسکالر کا بنایا ہے، نہ کسی عالم کا بنایا ہے، نہ کسی صوفی کا بنایا ہے، نہ کسی ولی کا بنایا ہے، یہاں تک کہ کسی صحابی کا بنایا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام رسول اللہ کا بنایا ہے، رسول اللہ کے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم پہلے یقین پیدا کریں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر، پہلے آپ کا یقین مضبوط ہو، ایمان کی ہمارے پاس حرارت نہیں ہے، پھسل کے ان کے دعوتوں میں بھی چلے، ان کی دعوتوں میں بھی چلے، ان کو کرے، گستاخوں کو قتل کرنا ہے، ان کو بول رہے ہیں کہ نہیں، سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار چاہے تو معاف کریں گے، بولا سرکار معاف کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو امتی ہے، اس کو ختم ہی کر دیں گے، سمجھے؟ لیکن آ کے انہوں تو ایسے ہے، انہوں یزیدی ہے، انہوں شمر کے چاہنے والے ہیں، انہوں ابن سعد کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ اسلام سے ہمارے کو اتنی دور کر دیا گیا ہے، آپس میں لڑا دیے، اور آپ ہمارے اگر صوفیاء کی کتابیں، اولیاء اللہ کی کتابیں، اور ایک سیکھ لیے ہیں درگاہ والے کہ درگاہ میں تو سب ہی آتے ہیں، مطلب جب سب آتے ہیں تو درگاہ میں بیٹھنے والے مجاوروں کا، درگاہ میں بیٹھنے والے خادموں کا، درگاہ میں سجادہ نشین صاحب کا، درگاہ میں مشائخین کا کام یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کرے۔ میرے کو بتا دو، جب نظام الدین محوی کی بارگاہ میں آئے تو کیا نظام الدین اولیاء نے دوسرے مذہب کو قبول کیا؟ کیا اسلام کی بات کی؟ پھر آپ کو توڑ موڑ کے باتیں بیان کی جاتی ہے، نے سب کو لے کے چلے، کوئی ولی سب کو لے کے نہیں چلے، اگر سب کو لے کے چلتے تو یہ لاکھوں کے لوگ مسلمان کیسا ہوتے تھے؟ خواجہ غریب نواز کا تو یہ انفرادی کارنامہ ہے نا، ایسا تو کسی کا کارنامہ نہیں ہے۔ میرے خواجہ سلطان العطاء رسول وارث النبی خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 90 لوگوں کو مسلمان بنایا، 90 لاکھ لوگوں کو، استغفراللہ العظیم، 90 لاکھ، 90 بھی بہت کمال کی بات ہے، مگر 90 لاکھ لوگوں کو بنایا۔ ہم تو ایک کو بھی نہیں بنا رہے نا، کسی کو برا نہیں بولنا، تو پھر یہ 90 لاکھ لوگ کون تھے؟ اسلام کے ماننے والے تھے کیا وہ تو کٹر تھے، خود غریب نواز کو بھی آنے نہیں دے رہے تھے، یہاں پہ اتنے کٹر تھے، آنے سے پہلے غریب نواز کے شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے انہوں، مگر غریب نواز نے ان کی مخالفت کی پرواہ کی۔ یہاں کیا ہے؟ نہیں بابا نہیں جانا، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں جانا، وہاں لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا، کوئی پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو اپنے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے بابا،
یہ سکھا رہے بچوں کو ماں باپ. ایسے ماں باپ کو بولا تم ہی چلے گا جو گھر سے. ہاں ماں باپ یہ سکھاتے بچوں کو. ماں باپ تو یہ سکھائیں کہ رسول پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ اپنی جان قربان کرنا ہی ہمارا ایمان ہے. ماں باپ کو یہ تعلیم دینے کا سرکار نے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، پھر اس کے بعد میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد قرآن پاک سکھاؤ. سرکار نے تو یہ حکم دیا اور تم جو ہے خالی قرآن سکھا دیے. کیا ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے؟ بولا حافظ قرآن ہوں گا، سرکار سے کتنی محبت ہے؟ اہل بیت سے کیا محبت رکھتا؟ صحابہ سے کیا محبت؟ ہمارا بچہ یہ کلمے پڑھ لیا ہوں گا. پہلے یہ لو یہ پتا وہ کلمہ بتائے کہ نہیں بتائے؟ میلاد منانا، یا رسول اللہ بولنا، یا غوث بولنا، یہ کلمے بتائے کہ نہیں بتائے؟ ہاں یہ 6 کلمے تو رہنے دو. آپ یہ بتاؤ پہلے یا رسول اللہ بولنا ہماری عبادت ہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کس میں ہے، ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوتی ہے. اس لیے بھائیو آپ سے میری گزارش ہے، عرض ہے، آپ ان باتوں پر توجہ دیجئے. الحمدللہ پورے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. آپ تمام نوجوان بھی ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت و قوت دیا ہے، تو یہ خون، یہ طاقت اسلام کے لیے صرف کرنے کی ارادہ کر لیجئے. آپ لوگ ہم اسلام کے لیے لگائیں، اور یہ لیبرزم کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے جو ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے. ہاں ہمارے گھروں میں ایک آدمی نماز پڑھتا، باقی لوگ سوتے پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی قرآن پڑھ لے رہا. یاد رکھو خالی ماں باپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا تم تو نیک تھے، اپنی اولاد کو نیک بنائے کہ نہیں بنائے؟ ایسے ماں باپ سے بھی سوال ہوگا جو خود تو نیک ہے، نہ بیٹی کو بول رہے نہ بیٹے کو بول رہے. آپ تمام الحمدللہ سنی حضرات ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے سنی ہی حق پر ہے. سنی سے یا رسول اللہ بولنے والے، درگاہ کو جانے والے، کنڈے کرنے والے، جھنڈا اٹھانے والے ہی حق پہ ہے. باقی سب ایکٹنگ کی ایکٹنگ ہے. ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے انشاءاللہ آئندہ اتوار کو آپ حضرات، اب آپ بات سمجھ گئے نا، اب اس کے بعد محنت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. اپنے دوستوں سے ملے. 8 دن میں میرا یہ پروگرام ہے کہ آپ جتنے بھی دوستوں سے ملے میرے سے لا کے ملائیے. آپ نہیں سمجھا سکتے، میں سمجھاؤں گا. جتنے ڈاؤٹس ہیں آج کل نوجوانوں سے ملیے، آپ کے دوست سے، آپ کے محلے کے جو نوجوان ہیں ان پہ محنت کریے. بڈھے ہیں انہوں کو چھوڑو. آپ یہ بڈھے لوگ جو ہے ہمارے کو پستی مت کر رہے ہیں. یہ ان کو صرف دنیا سے محبت ہے، کما کے لا کما کے لا. ہم بول رہے ہیں ہم زندگی ایسی گزاریں گے کہ دنیا بھی لے کے چلیں گے اور اس پہ پریارٹی دین کو دیں گے. ہم نہ دنیا کو چھوڑتے نہ دین کو چھوڑتے. سرکار نے جو بتایا ہے وہ راستے پہ چلنا ہے، سرکار سے محبت رکھنا ہے، تو ہم کو جڑنا ہے. جوڑ پیدا کیجئے. آپ کے جتنے دوست احباب ہیں آپ ان سے میرے سے ملائیے. میرا فون نمبر رکھ لیجئے. آپ ان کو بھیجئے یا آپ ان کو لے کے آئیے. میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ اس وقت اسلام کو کمزور کرنے کی بڑی بڑی سازشیں رچائی جا رہی ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو یہ مت دیکھیے کہ کون کیا ہے، یہ دیکھیے کہ عقیدہ کیا ہے. اس لیے اگر اسلام کو بچانا ہے، اسلام کے قوانین کو بچانا ہے، اسلام کے طریقوں کو بچانا ہے، تو آپ لوگوں سے چلتے پھرتے ملاقات کیجئے، ان کو یہ ذہن دیجئے، اور بعد میں آپ میرے سے لا کے ملائیے. میں ان سے گفتگو کروں گا، سمجھاؤں گا. دیکھیے 24 گھنٹے ہم دن بھر کے 24 گھنٹے دنیا میں لگا رہے ہیں. کبھی ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ لگاتے. اب یہاں آنا ہے آپ کو 1 گھنٹہ لگانا ہے. تو آئندہ آپ بھی تشریف لائیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ آئیے، اور جن کو ڈاؤٹ ہے میرے سے ملائیے. میرا فون نمبر رکھیے، آپ ملائیے، میرے گھر پہ لائیے. میں ان کی تواضع کروں گا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ پہ بھی ذمہ داری ہے، میرے پہ بھی ذمہ داری ہے. سمجھے؟ آپ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ایسا ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. نہیں کیا کریں گے، ان کا نہیں طاقت ہے، تو طاقت ہمارے پاس بھی ہے، وہ رسول اللہ کی طاقت ہے. اس پر یقین رکھ کے آئیے، اللہ کی طاقت ہے. تو آپ اپنے دوست احباب سے مجھے ملائیے، اور آپ 8 دن تک یہی پروگرام چلائیے، چلتے پھرتے.
آپ کو میں یہاں گاؤں کو جاؤ نہیں بول رہا ہوں، چلتے پھرتے اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے آفس میں، اپنی کمپنی میں جو بھی مسلمان ہیں ان کو یہ بتاتے جائیے، ان کے کچھ ڈاؤٹ ہے تو میرے پاس لے کے آئیے، آپ مت وہی آئیے، ان کو فون نمبر دے دیجئے، انہوں میرے سے رب پیدا کرے، میں ان کو بلا لوں گا، یہاں تک دے رہا ہوں۔ اب بولیے آپ اس سے اب اس کے آگے ہم کیا کام کریں گے، آپ بتائیے۔ تو آپ ہم کو سب مل کے اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اسلام تو حفاظت میں ہے، اسلام خود ہماری حفاظت کر رہا ہے، لیکن ہماری سازش بنتی ہے کہ ہم اسلام پر بنے رہیں اور ہماری موت بھی آئے تو ایمان اور اسلام پر آئے۔ اس کے لیے آپ کو کارروائی کرنا ہے، آپ یہ کام کریں گے نا بھائی، اپنے دوست صاحب آپ کو میرے سے ملاقات کرائیں گے نا، تو آئندہ اتوار کو تعلیمات حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہوگا۔ آپ اپنے دوست صاحباب کے ساتھ آئیے، میں بتاؤں گا کہ حضور بانی جامع نظامیہ نے اپنی عرق ریزی سے کس طرح ہم کو اسلام بھی دیا اور سنیت بھی عطا فرمائی، ان کی کتنی محنتیں ہیں جو ہم سنی ہیں حیدرآباد میں۔ یہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ آپ دیگر لوگوں کو بلائیے، انشاءاللہ حضرت کی کتابوں کے حوالے بتاؤں گا کہ حضرت کتنے بڑے کٹر سنی تھے اور کتنے اسلام کے مزاج کے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی لگا دی اسلام کو پھیلانے میں لیے، علم کو تقسیم کرنے کے لیے اور سنیت کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آپ تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ 11 بجے تک تشریف لا لیں، انشاءاللہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کے